حي على الفلاح. گھر میں کوئی ایسی تصویر لگا سکتے ہیں جس میں مچھلیوں کی اگر روح والی چیز زندہ یعنی حیوان ہو یا انسان وہ لگانا منع ہے. اگر بغیر روح کے جیسے یہ قبہ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی سینری ہے، وہ جائز ہے. اصل اور عشاء کی غیر مؤکدہ سنتوں میں رکوع میں سبحان اللہ جتنی دفعہ مرضی ہے پڑھو، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ. مجھے اپنی والدہ کی وراثت سے حصہ ملا ہے. بھائی تنگ کر رہا ہے کہ وہ رقبہ مجھے واپس کرو کیونکہ وہ رقبہ میں نے خرید کر کے والدہ کے نام لگوایا. تو میری بیٹی تحقیق کر لو، اگر واقعی پیسہ تمہارے بھائی نے لگایا تھا، صرف نام کیا تھا تمہاری اپنی والدہ کا، تو پھر تو اس کا رقبہ ہے، اس کو واپس کر دیں. اگر جھوٹ بول رہا ہے پھر نہ دیں. دوران نماز دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ان خیالات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جب نماز پڑھو تو ہر لفظ پہ غور کرو. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، غور کرو. یعنی پھر تو خیالات آئیں گے. تم جو ایکسپریس کی طرح چل پڑو، گاڑی چلا دو، ٹرین، کہ امام فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ 2 سنتیں پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی. ان نے کہا لم تصلی، حضور نے فرمایا جو صحیح ادائے ارکان نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. 2 نفل پڑھ کے مرحومہ والدہ کے لیے بخش سکتی ہوں، بالکل بخش سکتی ہیں. سب سے افضل استغفار وہی ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. یہ سمندر میں جو کیکڑا ہوتا ہے میں نہیں جانتا کیکڑے کو، البتہ جھینگا جو ہے وہ تو حلال ہے، کیکڑے کا مجھے پتہ نہیں. بہرحال کسی بنگالی عالم سے پوچھ لو، وہ لوگ مچھلی کی نسلیں جانتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد حاجی صاحب کی 40 دن تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ تو نہیں ہے حدیث میں. حدیث میں یہ ہے کہ اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے اسے دعا کرا لو کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی دعا قبول ہوگی. اور حاجی کو بھی حکم ہے کہ جلدی سے گھر نہ جاؤ بلکہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھو، اپنے ساتھیوں کو حال حوال دو مختصر، اس کے بعد سب کے لیے دعا کر کے پھر گھر داخل ہو. جو شخص ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 3 روزے، تو کیا حج کے دوران 13 ذی الحج کے دن نہیں رکھ سکتا؟ وہ ایام تشریق ہیں، حضور نے منع کیا، فرمایا ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں. مرد کینچی سے اپنی بھویں اگر بڑھ جائیں تو کاٹ سکتا ہے، آنکھوں میں آنے لگ جائیں. حضور نے اپنی زندگی میں جنازے پڑھانے سے کبھی انکار نہیں کیا. صرف حدیث میں اتنا آتا ہے کہ ایک آدمی کے جنازے پہ انکار کیا، صحابہ نے فرمایا انہو یبغض عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جنازہ آتا حضور پوچھتے حل علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ وہ کہتے ہاں جی ہے. فرمایا حل تارک وفان، قرضہ اتارنے کے لیے کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ وہ کہتے ہاں، تو آپ پڑھ لیتے. اگر وہ کہتے قرضہ ہے اور کچھ چھوڑا بھی نہیں اتارے، فرماتے صلو علی صاحبکم، تم پڑھو میں نہیں پڑھتا، تاکہ یہ قرض دار قرضے لے لیتے ہیں اور پھر ادا بھی نہیں کرتے. جب اللہ نے حضور کو مال غنیمت دے دیا پھر حضور پوچھتے تھے بھی اس کے اوپر حل علیہ دین قرضہ ہے؟ وہ کہتے ہے. حل ترک وفان، کوئی وفا کوئی چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد مدنی ہی وارث ہے، لہذا میں اس کا قرض ادا کروں گا. اگر کوئی مرد یا عورت جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے، گناہوں میں زندگی گزر گئی، اگر وہ مر جائیں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا پتہ ان کی کوئی ایسی نیکی ہو کہ وہ بخشے جائیں اور ہم بلا وجہ بیٹھے رہیں. جن کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. لاہور میں اس تحریک کو دبانے کے لیے گولی چلا دی گئی.
اور دڑ دڑ گولیاں برس رہی تھیں، لوگ بھاگ رہے تھے، آگے گھر والے جو ہیں دکانداروں نے بھی شٹر گرا دیے ڈر کے مارے کہ ہم پناہ دیں، ہمیں بھی گولی نہ مار دیں۔ اس وقت ہی ہم نے جو ہیرا منڈی کی طوائفیں تھیں نا، ان سب نے اپنے دروازے کھول دیے کہ ادھر آؤ، ہم پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو گناہ گاروں نے تو حضور کے عشق اور محبت میں اپنی جان قربان کر دی، تم عاشق تو صرف دور سے حلوہ کھاتے رہے۔ کسی کو گناہ گار نہ سمجھا کرو، ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں۔ عورتیں پرفیوم لگا سکتی ہیں، اور کیا بدبو لگائیں گی؟ نہیں، مرد لگا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں لگا سکتی؟ بس لیکن حضور نے بتلا دیا ہے کہ عورت وہ خوشبو لگائے جس میں رنگ زیادہ ہو، خوشبو کم ہو، اور مرد وہ خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو لیکن خوشبو زیادہ ہو کہ پھیلے، لوگوں تک پہنچے۔ عورت کی خوشبو جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے، اس کو ہو یا اس کے خاوند کے لیے ہو، کیوں نہ لگائے؟ بہرحال بالکل دعا کیا کرو، دعا تو ہوتی گناہ گاروں کے لیے، نیکیوں کو کیا ضرورت ہے ہماری دعا کی، وہ تو ایسے ہی نیک ہیں۔ دعا تو ہے ہی ان کے لیے کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے نبی کی امت ہے۔ ہمارا ایک مسلمان دوست ہے، بریانی کی دیگی پکا کے کام کرتا ہے، لیکن اکثر شراب کے نشے میں کام کرتا ہے۔ وہ شراب خود پیتا ہے، تمہیں تو نہیں پلا رہا نا، اس کا گناہ گار وہ ہے، ہم بریانی کھا سکتے ہیں۔ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اسباب نہیں بن رہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ پوری آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ صدقہ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، ظاہر بھی دے سکتے ہیں۔ بعض عورتیں سینے پر، بعض سینے کے نیچے عورتیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ میری بیٹی شکر کرو پڑھتی تو ہے نا، انشاءاللہ ہاتھ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ حکم یہی ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے۔ میں نے 95% مردوں کو دیکھا ہے کہ شادی کے بعد بھی بدکاری کرتے ہیں، اسی لیے میں شادی کرنا نہیں چاہتا۔ تم تو ڈبل گناہ کر رہے ہو نا، وہ چلو ایک نیکی تو کر چکے ہیں نا شادی والی، تم تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تم نیکی کرو، لوگوں کے گناہوں کو نہ تاڑو، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ مکہ مکرمہ یا مدینے میں موت کی تمنا کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک۔ غیر محرم کے لیے عمرہ یا طواف نہیں کر سکتے، بارہ جن نے کیا ہے اللہ ان کی غلطی معاف کرے۔ چونکہ غیر محرم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جب تعلق نہیں ہے تو کیوں ہمدردی کر رہی؟ وجہ اس کا معنی تو پھر یہی ہوا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے لیے کرو، دادا دادی کے لیے کرو، نانا نانی کے لیے کرو، چاچا چاچی کے لیے کرو، تمہارے اپنے رشتے دار تو ختم نہیں ہوتے، تم غیر محرم کے کر رہی ہو۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی عمرہ کریں، ہاں رمضان میں لوگ کرتے نہیں ہیں تو کیا ہے، اور زیادہ ثواب ہوگا۔ پورے ایام سال میں وہ کون سے دن ہیں؟ جیسے ایام تشریق ہے، اس میں روزہ ناجائز ہے، عید الفطر کے دن روزہ ناجائز ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔